السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ سب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ تمام طلباء اسلامیات کی بکس اوپن کریں، بک کا صفحہ نمبر 82۔ آج کا جو ہمارا لیسن ہے پیارے بچوں، وہ ہے مسافر کے حقوق۔ مسافر کسے کہتے ہیں؟ مسافر اس شخص کو کہتے ہیں جو حالت سفر میں ہو۔ اسلام نے مسافروں کے ساتھ بھلائی اور ہمدردی کرنے کا حکم دیا ہے تاکہ وہ گھر سے باہر بھی راستے اور سفر کی تکالیف سے محفوظ رہ سکیں۔ قرآن مجید میں مسافروں کا خیال رکھنے اور ان پر خرچ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسافر کو راستہ بتانے پر صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ مسافر کا سامان اٹھوانے میں اس کی مدد کرنے پر بھی صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ یہ دونوں احادیث ہیں۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے راستوں کو خراب کرنے اور آنے جانے والوں کے لیے انہیں مشکل بنانے سے سختی سے منع فرمایا۔ جہاد کے ایک سفر میں کچھ لوگوں کے خیمے راستے میں آ گئے تو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا کہ جن لوگوں کے خیمے راستے میں آئے ہیں وہ اپنے خیمے ہٹا لیں، ورنہ اللہ تعالیٰ ان کی جہاد کو قبول نہیں کرے گا۔ یہ بھی ایک حدیث کا حوالہ ہے۔ قرآن مجید اور احادیث نبویہ میں مسافر کے بہت سے حقوق بیان کیے گئے ہیں۔ ان میں سے چند ایک یہ ہیں۔ مسافر کو عزت اور دعا کے ساتھ رخصت کرنا۔ جب کوئی مسافر سفر کے لیے نکلتا ہے تو اس کو عزت اور دعا کے ساتھ رخصت کریں۔ ضرورت کے وقت مسافر کا بوجھ اٹھا لینا، مسافر کو کھلانا اور اس پر خرچ کرنا۔ نمبر 4، ضرورت کے وقت طبی امداد فراہم کرنا۔ نمبر 5، مسافر کو راستہ بتانا۔ نمبر 6، سفر سے واپسی پر خندہ پیشانی کے ساتھ مسافر کا استقبال کرنا۔ تو یہ آج کا جو ہمارا لیسن ہے وہ ہے مسافر کے حقوق۔ اس میں ہم نے یہ سیکھا کہ مسافر کہتے کسے ہیں؟ جو حالت سفر میں ہو، اور مختلف حوالہ احادیث سے ہمیں یہ سمجھنے میں مدد ملی ہے کہ مسافر کی کیا اہمیت ہے، مسافر کی مدد کرنے سے ہمیں کیا ثواب ملتا ہے، ایک صدقہ کا ثواب ملتا ہے۔ مسافر کے ٹاپک کے متعلق ہم مشق کرتے ہیں۔ تو MCQs ہے۔ مسافر کو رخصت کرنا چاہیے: الف، کھانا دے کر، ب، کتابیں دے کر، جیم، عزت و دعا کے ساتھ، دال، مال و اسباب دے کر۔ تو اس کا درست جواب ہے جیم، عزت و دعا کے ساتھ۔ یہ ہم نے مسافر کے بہت سے حقوق بیان کیے گئے ہیں، اس میں ہم نے نمبر 1 مسافر کو عزت اور دعا کے ساتھ رخصت کرنا۔ اس کے متعلق ہم مختصر جواب دیجئے۔ کوشچن نمبر 4، مسافروں سے حسن سلوک کا کیا فائدہ ہے؟ یعنی جو مسافر ہے اس کے ساتھ آپ حسن سلوک کریں گے تو آپ کو اس کا کیا فائدہ ہے؟ تو جیسے کہ ہماری اسلامی تعلیمات کے مطابق بتایا گیا ہے کہ، اور مختلف احادیث کا حوالہ بھی دیا گیا کہ مسافر کا سامان اٹھوانے میں اس کی مدد کرنے پر بھی صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ تو آپ نے اس لائن کو یا اس بات کو کوٹ کر لیں، اس کا یہ جواب ہے۔ تو یہ دو ہم نے سوال پڑھے ہیں، اور لانگ کویشچن میں یہ بھی آ سکتا ہے کہ قرآن مجید اور احادیث نبویہ کی روشنی میں مسافر کے جو حقوق بیان کیے ہیں تفصیلاً بیان کریں۔ تو وہ آپ نے یہ 6 پوائنٹس یاد کرنے ہیں۔ تو یہ آج کا ہمارا لیسن تھا جس میں ہم نے مسافر کے حقوق کے بارے میں پڑھا ہے۔ آپ نے یہ MCQs یاد کرنا ہے ایک، اور یہ جو مختصر سوال ہے اس کو یاد بھی کرنا ہے اور کاپیوں پر لکھنا بھی ہے۔ اوکے، اللہ حافظ۔